بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیگر مواقع جن میں جماعت مسنون نہیں ہے، یہ وہ سنت نماز ہے جس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت نہیں ہے، وہ کون کون سی نمازیں ہیں اس کا یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے احرام کی 2 رکعت کہ آدمی تنہا پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، احرام کی 2 رکعت، طواف کے بعد کی 2 رکعت، اسی طرح وضو کے بعد سنت وضو کی نیت سے 2 رکعت، وضو کے بعد سنت وضو کی نیت سے 2 رکعت، وضو کرنے کے بعد جب بھی آدمی وضو کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت سنت نماز پڑھ لے۔ شافعی کے نزدیک یہ مکروہ وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے مکروہ وقت ہے اس کے بعد وضو یہ سنت وضو کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس طرح کی تحیۃ المسجد نماز پڑھی جاتی ہے مکروہ وقت میں۔ تو کسی بھی وقت میں آپ وضو کرتے ہیں تو 2 رکعت پڑھنا یہ سنت ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے تحیۃ المسجد دیگر سنت نمازوں میں خود بخود داخل ہو جاتی ہیں، تو تحیۃ الوضو بھی دوسری کوئی سنت پڑھ رہے ہیں، 50 کی نماز پڑھ رہے ہیں، یا فرض کے آگے پیچھے کی سنت نماز پڑھ رہے ہیں، یا فرض نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس میں یہ تحیۃ الوضو کیا ہو جاتی ہے، خود بخود داخل ہو جاتی ہے۔ اور اس کی حق بڑی بیان کے تاکید ہے، یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر گئے تھے تو اپنے آگے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی چلنے کی آہٹ کو سنا، اپنے آگے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی چلنے کی آہٹ کو سنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ میں جنت میں چل رہا تھا تو تیرے چلنے کی آواز آگے آگے آ رہی تھی؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ ایسا میرا پاس کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، البتہ ایک بات یہ ہے کہ میں جب بھی میری وضو ٹوٹ جاتی ہے تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، جتنا میرے مقدر ہو جتنی نماز پڑھ سکتا ہوں اتنی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ان 2 نمازوں کو لازم پکڑو، کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کے ذریعے سے انہی 2 نمازوں کے ذریعے سے وضو کے بعد جب بھی تم 2 رکعت نماز پڑھتے ہو نا تو اسی کی وجہ سے تم کو یہ مقام ملا ہے کہ جنت کے اندر میں اپنے آگے چلنے کی آواز کو میں کیا کر رہا تھا، تمہارے چلنے کی آواز کو محسوس کر رہا تھا۔ تحیۃ الوضو جب بھی آدمی وضو کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ استخارہ کی 2 رکعت، استخارہ یعنی کسی کو کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے اور کوئی ایک کام ہے، اب اس میں 2 آپشن ہیں کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو ایسے موقع پر اس کو استخارہ کی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارہ کی تعلیم فرماتے تھے، چاہے دنیاوی کوئی کام ہے، اخروی کوئی کام ہے، اس میں کیا کرنا ہے، ہم کو استخارہ کرنا ہے۔ استخارہ یہ کرو کہ مت کرو، میں بزنس شروع کرنا جا رہا ہوں تو کرو کہ مت کرو، اپنا پارٹنر سے سمجھ لیجیے کہ معاملہ کرنے جا رہا ہوں، یہ معاملہ کرو کہ مت کرو، تو اس میں استخارہ کرنا، استخارہ کہتے ہیں خیر کو طلب کرنا، یعنی بھلائی کو طلب کرنا، خیر کو طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے خیر کو مانگنا۔ آئندہ اس میں فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا مجھ کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہم استخارہ کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا، آگے کیا ہے ہم کو پتہ نہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کریں گے، اس معاملے میں خیر کو طلب کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں خیر بھی پیدا کریں گے، شر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے، ختم کر دیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے خیر کو طلب کرنا، یہ جب بھی ہم کو یہ معاملہ شروع کرنا ہے تو یہ 2 رکعت نماز ہم کو پڑھنا ہے، اور اس کا کوئی وہ سمجھنے کہ وقت نہیں ہے، البتہ اس کو مکروہ وقت میں نہیں پڑھ سکتے، مکروہ وقت کے علاوہ فجر بعد عصر بعد اور جو استوا کا وقت رہتا ہے اس کے علاوہ مکروہ وقت کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے، دن میں پڑھے رات میں پڑھے، اور چاہے اس کے بعد اگر کوئی سمجھ لیجیے رات میں پڑھتا ہے تو بات چیت کرتا ہے، جو کہ یہ استخارہ کے بعد بات چیت نہیں کرنے کی ایسی کوئی بات نہیں، یعنی استخارہ کے بعد بات چیت بھی کر سکتے، کسی وقت اس کا پڑھ سکتے ہیں، تو آدمی کا دل کا رجحان ہو جاتا ہے کہ پھر مجھ کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے خیر اور طلب کرنا۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ سے ہمیں تمام امور میں استخارہ کی تعلیم فرماتے، جیسے کہ ہمیں قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے، فرماتے کہ تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، فرض کے علاوہ، فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت کوئی بھی نفل نماز کی نیت سے پڑھنا ہے، سنت نماز پڑھتا ہوں استخارہ کی 2 رکعت ادا کرتا ہوں اللہ کے واسطے اللہ اکبر، اور یہ 2 رکعت یہاں پر کیا کرنا پڑھنا ہے، 1 بار پڑھ سکتے ہیں، 3 بار پڑھے، 5 بار پڑھے آدمی،
اور یہ دعا ہے اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر، یہاں پر جو آیا ان هذا الامر، یہاں پر یہ سوچنا ہے کہ میں یہ استخارہ کیوں کر رہا ہوں. سب زبان سے بھی بول سکتے ہیں کہ اللہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، کرو کہ مت کرو، میرے اس میں خیر ہے تو اللہ خیر میرا کیا کر دے پیدا فرما. ان هذا الامر کو یہ کہنا ہے خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدر لی و یسر لی ثم بارک لی فی. وان كنت تعلم ان هذا الامر، یہ ڈبل آ گیا ان هذا الامر. یہاں پر دوبارہ یہ سوچنا ہے کہ میں استخارہ کیوں کر رہا ہوں، اور جو اپنی حاجت ہے اس کا نام لینا ہے. ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني عنه وخذ لي الخير حيث كان ثم ردني به. بخاری شریف. ترجمہ، یا اللہ میں آپ سے آپ کے علم سے خیر کا طلبگار ہوں، اور آپ کی قدرت سے قدرت کا طلبگار ہوں، اور آپ کے فضل عظیم کا سائل ہوں، کیونکہ آپ قادر ہیں اور میں قادر نہیں، آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، آپ علام الغیوب ہے، غیب کی بات کو جاننے والے ہیں. یا اللہ اگر یہ معاملہ آپ کے علم میں میرے دین و زندگی اور انجام کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے تو اسے مقدر فرمائیے اور آسان کیجیے، پھر اس میں مجھے برکت عنایت فرمائیے. اور اگر آپ جانتے ہو کہ معاملہ میرے دین، زندگی اور انجام کے اعتبار سے میرے لیے بدتر ہو تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور جہاں بھی ہو میرے حق میں خیر مقدر فرمائیے، پھر مجھے اس پر راضی رکھے. یہ انشاءاللہ استخارہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر پیدا کریں گے. اگر کسی کا سوال ہے تو کریں. چند لوگوں نے سوالات کیے تھے کہ ایک آدمی تندرست ہے، تندرست آدمی ہے، بیمار نہیں ہے، اور اس سفر میں چلا گیا. اب بارش ہو رہی ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ایسی جگہ پر ہے جہاں پر وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس نے کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھ لی، یا ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کر ہی نماز پڑھ لی، فرض نماز. تو ایسی صورت میں وہ نماز صحیح ہوں گی یا نہیں؟ بعد میں اس کا اعادہ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ تو یہ بات جاننا چاہیے کہ تندرست جو شخص ہوتا ہے تو اس کے لیے قیام شرط ہے. تندرست جو آدمی ہے نا، بیمار نہیں، تندرست آدمی جو کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. لہذا اگر تندرست آدمی فرض نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو وہ اس وقت وہ جو مجبوری کی وجہ سے پڑھ لے، لیکن بعد میں اس کا اعادہ کرنا ضروری ہوتا ہے. بعد میں اس نماز کو کیا کر لے گا؟ دوبارہ کر کے آگے پڑھ لے گا. اسی طرح ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ بھائی ظہر کے وقت میں میرے بدن پر کوئی گندگی گر گئی، چڑیا نے ہٹ دیا تھا تو کیا ہو گیا؟ بدن پر میرے گر گئی. اب اس نے عصر کے بعد میں نے دیکھا، عصر کے بعد اس کو یاد آ گیا کہ میرے بدن پر کیا ہو گئی تھی؟ گندگی گر گئی تھی. تو اب میں اس کو ظہر کی نماز پڑھنا پڑے گی کہ نہیں پڑھنا پڑے گی؟ اور اس کے اندر نیت کیا کرنی ہے؟ تو جیسے کہ معلوم ہے کہ شافعی کے نزدیک اگر ناپاکی بدن پر گر جاتی ہے، گندگی گر جاتی ہے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے. اور حناف کے نزدیک ایسا ہے کہ ایک سکے کے بقدر ابھی اگر نجاست بدن پر ہے نا تو ان کی نماز ہو جاتی ہے. حناف کے نزدیک ایک سکے کے بقدر بھی اگر بدن پر گندگی ہے تو ان کی نماز ہو جاتی ہے. لیکن شافعی کے نزدیک اگر ناپاکی پیشاب پاخانہ گوبر بدن پر لگا ہوا ہے تو اس کو صاف کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر کوئی ویسی حالت میں کسی نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، اثر بعد وہ دیکھتا ہے تو اب وہ نماز کا کیا کرے گا؟ اعادہ کرے گا، کپڑے پاک کرے گا، صاف کرے گا، اور اس نماز کا کیا کرے گا؟ اعادہ کرے گا. اب چونکہ وقت نکل گیا نا، ظہر کا وقت نکل گیا، اثر کے وقت وہ دیکھ رہا ہے اور اثر کے وقت کی قضا کر رہا ہے، تو اس میں جو نیت کرے گا وہ قضا کی نیت کرے گا. گرچہ اس کو معلوم نہیں تھا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو اب نیت کرے گا تو قضا کی نیت سے پڑھے گا. فرض نماز پڑھتا ہوں، ظہر کی قضا کی 4 رکعت، اس طرح وہ نیت کرے گا. ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ دوران تلاوت کسی کو سلام کرنے کا کیا حکم ہے؟ کوئی تلاوت کر رہا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو سلام کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو نمازی اگر نماز میں ہے تو اس کے لیے تلاوت سلام کی ممانعت آئی ہے. تلاوت اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے لیے سلام کر سکتے ہیں. تلاوت اگر کوئی کر رہا ہے، اگر کوئی سلام کرتا ہے تو سلام اس کو کر سکتے ہیں، اور تلاوت کرنے والا اس کو جواب بھی دے سکتا ہے. اگر جواب دیتا ہے تو پھر وہ دوبارہ تلاوت شروع کرے گا. تو ایسی صورت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوبارہ پڑھ لے گا. صرف اعوذ باللہ پڑھ لے کیا ہے؟ کافی ہے. امام الدرعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تلاوت میں بالکل مغ ہے، تلاوت کے اندر بالکل استغراق ہے اور بہت زیادہ ڈوبا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ اس کو سلام نہ کرے.
تلاوت کے اندر بالکل آدمی مغرور ہے، یعنی بالکل لگا ہوا ہے کہ اس کو ڈسٹرب ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ ایسے آدمی کو پھر سلام نہ کرے۔ آج کے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں رکشہ والے، وہ لائن کے اندر رہتے ہیں، نمبر لگاتے ہیں، اب پھر کوئی آتا ہے، اب گنپتی وغیرہ جو رہتی ہے اس کو لے جانے کے لیے کیا کرتا ہے، کسی ٹھکانے پر پہنچانا رہتا ہے، تو وہاں پر وہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ پر گنپتی لے کے جانا ہے، اپنے گھر پہ گنپتی لے کے جانا ہے، تو اس کا وہ بھاڑا مار سکتے ہیں کہ نہیں مار سکتے؟ تو قرآن نے اس کا اصول اور ضابطہ بتایا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے کاموں پر اور معصیت کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ لہذا ہمارے ذریعے سے ایک دمپتی کسی جگہ پر جائے، اس کے گھر میں جائے اور پھر وہ وہاں پر شرک کرے، تو گویا کہ ہمارا ایک طرح سے اس کو سپورٹ ہوتا ہے نا، اس لیے حد تک امکان یہ کوشش کرے کہ ہم اس کا بھاڑا نہ مارے، کوئی عذر کر دے اور کوئی بہانہ کر دے کہ بھائی فی الحال مجھ کو اس جگہ پر نہیں جانا ہے، اس طرح کیا کرتے اس کو ٹال دے۔ لیکن آج کا ماحول جو ہے، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ غیروں کا علاقہ ہے، ہمارا طرف میں دیکھے جائیں گے تو اکثر غیر رہتے ہیں، تو ایسے علاقے میں جہاں پر ہم غیر اکثریت ہیں اور فتنے کا اندیشہ ہے اور ہندو مسلم فساد ہو سکتا ہے، اس طرح کے لوگوں کے اندر اگر ایک خوف اور حراست ہے کہ فتنہ ہو جائے گا، ہندو مسلم فساد ہو جائے گا اور خوف ہے اس کو اس طرح، تو آخر درجے میں کیا کر سکتا ہے، اگر وہ بہانہ کیونکہ میں نہیں ٹل پاتا تو آخر درجے کے اندر اس کو لے جا سکتا ہے۔ لیکن حد تک امکان پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو کیا کر دے، ٹال دے، لیکن فتنے کا اندیشہ ہے یا فساد کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بھاڑا کیا کر سکتا ہے، رکشے کا مار سکتا ہے۔ عدت وفات میں عورت کو پیغام نکاح دینے کا کیا حکم ہے؟ ایک عورت کا شوہر کا انتقال ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کو اب سوگ میں رہنا ہے، اس کو غم منانا ہے شوہر کا نا، اس درمیان اگر اس کو پیغام نکاح جاتا ہے تو اس کی پیغام نکاح کو قبول کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ تو ایسی صورت میں 4 مہینے 10 دن کے اندر نکاح کا پیغام دینا کسی عورت کو یہ حرام ہے، جائز ہی نہیں، پیغام دے ہی نہیں سکتے۔ البتہ قرآن نے وضاحت کی ہے کہ اگر تم خالی تعریض کر رہے ہو، یعنی اشارہ کر رہے ہو اس عورت سے کہ تیرا نکاح بعد میں ہو جائے گا، تو ٹینشن لے مت، اس طرح کی تعریض کر رہے تو چل جائے گا، لیکن باقاعدہ اس کے سامنے صراحت کر دینا کہ تجھ کو نکاح کا پیغام آیا ہے، یا کہ سامنے والے کے پیغام کو قبول کر لینا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور کسی کو کچھ مسئلہ ہے؟ نہ ادا نہیں، ذمے میں باقی نہیں، اگر اس وقت اس نے نماز بیٹھ کر پڑھ لی اور بعد میں وہ ادا نہیں کرتا تو اس کے ذمے میں باقی ہے، بعد میں ادا کر